کہ لوگوں کو اتنی ابھی فی الحال اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے. یہاں پہ وہی فرقواریت دیکھی جاتی ہے, اب بھی وہی تعلق, رشتہ داری, وہی نیپوٹزم, وہی قبائلیت, انہی بنیادوں پہ شخصی ووٹ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنا اندراج کروائیں, غلطیاں ٹھیک کروائیں, اور اس کے بعد جا کے ووٹ بھی ڈالیں. تو اس سے تبدیلی آئے گی, اس سے احتساب ہوگا, اس سے نظام بہتر ہوگا. 40% 50% سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے ہیں. یہ بہت بڑی مطلب ہماری کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے. بالکل کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس وقت اسمبلی میں ہیں اور اگلی اسمبلی میں بھی ہوں گے. اکثریت اس وقت جو اسمبلی میں ہیں وہ نہیں ہوں گے, جو نہیں ہیں وہ اسمبلی میں ہوں گے آگے. السلام علیکم سامعین و ناظرین, پروگرام بولو گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز علی تاج, اور آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم گلگت کی نشریات. سامعین و ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم گلگت بلتستان اور ملک کے کونے کونے سے جس طرح کے حالات, جس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں, حالات حاضرہ سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک سینئر صحافی شبیر میر صاحب کو بلایا ہے. ان سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بہت سارے سوالات الیکشن کے حوالے سے, شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے. شبیر میر صاحب, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز الطاف صاحب. تو اسی کے ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ الیکشن جو کمیشن کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تھے, اور وقتاً فوقتاً وہاں پہ آپ اپنے ٹیلی ویژن میں نظر بھی آتے ہیں, الیکشن کمیشن میں انٹرویو بھی دیا کرتے ہیں, اور اس لائیو بھی ہم آپ کے سنتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن 2026 ہونے جا رہے ہیں, ایک تو یہ بلدیاتی انتخابات بھی اس میں ہو رہے ہیں, اسمبلی کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں, جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی تھی. تو اس میں جو وہ ایک ووٹر ہوتا ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے اس نظام کو سدھارنے میں, اس میں بہتری لانے میں, اور اس کو ایک اجتماعی جو سوچ ہے اس کے مطابق اس نظام کو آگے بڑھانے میں. شکریہ امتیاز صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس دفعہ بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے. اس سے پہلے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں, بہت دفعہ 23 سال نہیں ہو رہے تھے, باتیں ہوئی, یہاں تک کہ اعلانات کیے وزیر اعلیٰ اس وقت کے, انہوں نے بھی یہ دعوے کیے کہ الیکشن ہوں گے, ہم کرائیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے. تو اس سال بھی لوگوں کو شکوک و شبہات تو بہت ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا تو ہے, لیکن کیا پتا پھر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کوئی ایسی مجبوری آڑے آئے جیسے ماضی میں آتی رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک طرف, لیکن دوسری طرف واقعی اگر کافی تیاری انہوں نے جو پریس کانفرنس میں ہمیں بتائی کہ تیاری ہماری مکمل ہے, تو اب صرف کروانے کی دیر ہے الیکشن. تو اب اگر کروائے جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ تو ووٹ کی, جیسے آپ نے اہمیت کی بات کی, سارا دار و مدار ایک پارلیمانی نظام میں, حکومت میں ووٹ ہی کا ہوتا ہے. جتنے زیادہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے تو اتنی ووٹ کا جو پاور ہے وہ سامنے آئے گا, اور اس سے بہتری اور تبدیلی آئے گی. بہتری بھی آئے گی, تبدیلی بھی آئے گی. اس طرح تبدیلی آئے گی کہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو جب بڑے ووٹ پڑیں گے تو نظام میں فلٹریشن والے جو سسٹمز ہیں وہ خود سے آپریشنل ہو جاتے ہیں, تو اچھے لوگ سامنے آتے ہیں, برے لوگ یا مس فٹ اس سسٹم کے لیے وہ رہ جاتے ہیں. تو ووٹ کی بڑی طاقت ہے, بڑا پاور ہے, اور ووٹ سے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, ووٹ سے ہی احتساب ہو سکتا ہے. تو اب اس کے لیے پھر وہی کہ لوگ آ کے ووٹ ڈالیں. جس کی عمر ابھی اسی کے ساتھ, چونکہ ہو سکتا ہے آپ کا اگلا سوال بھی ہو, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ بھی فرمایا اس پریس کانفرنس میں, بڑی اچھی بات کی کہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ووٹ اس وقت کا شناختی کارڈ تو بنے ہیں, لیکن اندراج ابھی وہ بحیثیت ووٹر نہیں ہوئے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنا اندراج کروائیں, غلطیاں ٹھیک کروائیں, اور اس کے بعد جا کے ووٹ بھی ڈالیں. تو اس سے تبدیلی آئے گی, اس سے احتساب ہوگا, اس سے نظام بہتر ہوگا, اس سے حالات زندگی بہتر ہوں گے. یہ ساری چیزیں مشروط اسی ووٹ سے ہیں. میر صاحب, یہ جو ایک اور ایشو ہے کہ جیسے کہ آپ نے یہاں بتایا بھی کہ 30 سے 40% جو لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں, تو اکثر کا ٹرن آؤٹ اس وجہ سے کم ہوتا ہے. کیا وجوہات کیا ہیں اس کے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں وہ اس قدر ناقص ہے, یا لوگوں کو اس جمہوری نظام پر اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتے ہیں؟ میرے حساب سے لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے بنیادی طور پہ. ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کی کتنی طاقت ہے.
جس دن یہ ان کو احساس ہوگا کہ ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے اس دن لوگ نکلیں گے. پاکستان بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے حلقوں میں بھی جہاں پہ لاکھوں ووٹ ہیں ادھر بھی ٹرن آؤٹ اینڈ پہ دیکھیں تو میں نے تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی 6-7 تو الیکشن کو دیکھا ہے قریب سے جہاں پہ 30-32 کا یہ ٹرن آؤٹ بڑے شہروں میں بھی رہتا ہے. تو لوگوں کو الیکشن کمیشن اور ان کی یہ ذمہ داری ہے اور میڈیا کے ذریعے کہ لوگوں تک یہ پہنچ کے یہ بتائیں کہ ووٹ کتنا ضروری ہے. بنیادی طور پہ وہی حق ہے جس کو استعمال بظاہر تو ایک ووٹ آپ نے ایک دن جا کے لائن میں لگ کے دینا ہے لیکن اس سے آپ کی پوری زندگی کے اوپر فرق پڑنا ہے, اثر پڑنا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک ووٹ سے ایک تھیلا, اپنا ایک انڈیویجول سمجھتے ہیں, حالانکہ ایک ایک ہو کے تو یہ قوم بنتی ہے. تو ہر بندہ اگر یہ سمجھے گا کہ قطرہ دریا ہوتا ہے, اگر ایک کنسٹیچوئنسی کے اندر 12,000-15,000 ووٹ ہے اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پھر تو ووٹ ڈالنا ہی سب کے لیے. تو یہ 30-40% جو لوگ نہیں آتے ہیں پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور کی کمی ہے, اپنے جو ووٹ کی قدر ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس پروسیس کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں. بالکل, یہ بہت بڑا فرض ہے, ذمہ داری ہے, اس سے نابلد ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگ. اور اسی وجہ سے دیکھیں یہ ہمارے یہاں پہ 40%-50% سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے ہیں. یہ بہت بڑی مطلب ہماری کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے. اگر یہ آ کے ووٹ ڈالیں تو پاکستان میں یا دنیا میں بھی جہاں پہ یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں نا, تو ووٹ سے بڑا انقلاب تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. حکومتیں آپ یک دم مطلب اس 5 سال میں یا بعض موقعوں پہ اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتا ہے. تو اگر تو کسی ایک علاقے کو آپ ہم گلگت بلتستان, آزاد کشمیر یا کہیں بھی یا پورے پاکستان میں جس دن ووٹ پڑنا ہے, اگر اس دن لوگ باہر نکل آئیں, صرف ایک دن ہی نکلنا ہوتا ہے, اس دن اگر باہر نکل آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں 60-70-80-90%, تو اس سے بڑا انقلاب پھر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن یہ بھی تو ہے نا میر صاحب, دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ووٹ تو 50-60% لوگ ووٹ تو ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب پورے 5 سال گزرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی ہی سب سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں, پھر گلے ہوتے ہیں, ووٹ تو وہ ڈالتے ہیں. شاید اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ جو میرٹ ہے انتخاب میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں. کوئی میرٹ نہیں ہوتا ہے, تعلق داری, رشتہ داری یا کسی کام میں کسی کی طرف سے یقین دہانی کروائے اس بنیاد پر دیا جاتا ہے, کوئی باقاعدہ میرٹ نہیں ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کو اتنی ابھی فی الحال اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے. یہاں پہ وہی فرقواریت دیکھی جاتی ہے, اب بھی وہی تعلق, رشتہ داری, وہی نیپوٹزم, وہی قبائلیت, انہی بنیادوں پہ شخصی ووٹ ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں اور بعد میں ناراض ہوتے ہیں, اور کیونکہ آگے ڈیلیور میرٹ پہ بندہ نہیں آتا ہے تو نہیں کرتا ہے. لیکن اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. اب اگر عوام سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے صحیح شخص کو ووٹ ڈالنا ہے, تو فی الحال وہ صحیح غلط کی اتنی تمیز نہیں ہو سکے گی. اس کا صرف دنیا میں ایک ہی رائج الوقت طریقہ ہے کہ اس نظام کے ساتھ بہتری آتی ہے. جیسا ہم آج دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پچھلے دنوں جو الیکشن تھے اس میں کتنی بڑی بات, 50% ایک پارٹی کا ووٹ ہے, اور جبکہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ 51% یا 49% وہ سوئنگ ووٹ ہے. مطلب 100% ووٹ کاسٹ ہونا, مطلب یہ تو پھر وہی بات ہے کہ اس سے بڑا انقلاب تو ہو نہیں سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ اگر یہ سلسلہ چلے گا, چلتا رہے گا, تو آگے آگے بہتری آئے گی. لوگوں کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا, وزن کا احساس ہوگا, اور یہ بھی احساس ہوگا کہ کس طرح کے بندے کو ووٹ دینا چاہیے. کیا پھر قواریت پہ دینا چاہیے, یا میرٹ کیا ہوگا اس کا, کیا میرا بھائی ہے تو یہ میرٹ ہوگا, یا پھر کیا کہے تو یہ میرٹ ہوگا, یا میرے قبیلے کا ہے تو یہ میرٹ ہوگا. تو یہ لوگ اسی وقت پہچان سکیں گے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا, اور لوگ ایکسپوز ہوتے رہیں گے. جو ڈیلیور نہیں کرے گا 5 سال بعد سامنے آ جائے گا کہ اس نے کتنا کام کیا ہے. تو ہمارے یہاں پہ تو کچھ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے کہ ایک بندہ 5 سال میں جو بھی کام کرے یا نہ کرے, اگلے میں اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں, نیا آ جاتا ہے. اکثر اوقات 95% سے 98% تک جو منتخب پرانی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں پبلک کی طاقت بھی ہے, اور شاید لوگ اپنا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں. تو اس دفعہ بھی آپ کو اس طرح کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ بالکل, اس دفعہ مجھے پھر وہی ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو باہر ہیں وہ روایت دہرائیں گے لوگ. بالکل, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس وقت اسمبلی میں ہیں اور اگلی اسمبلی میں بھی ہوں گے. اکثریت اس وقت جو اسمبلی میں ہے وہ نہیں ہوں گے, جو نہیں ہے وہ اسمبلی میں ہوں گے آگے. مجھے لگتا ہے اسی طرح ہی ہوگا.
اور میر صاحب جیسے کہ آپ دنیا کے بہت سارے خطوں میں اور ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے ووٹر کے علاوہ بھی بعض جو اہم علاقے ہوتے ہیں بڑے جغرافیائی طور پر اور بڑے اہمیت کے حامل جو علاقے ہوتے ہیں ریجنز ہوتے ہیں یا اسٹیٹ وغیرہ تو اس میں کچھ جو بیرونی عناصر ہوتے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں اس الیکشن میں ان کی بھی مداخلت ہوتی ہے پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو لانے کی کوشش ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ گلگت بلتستان میں کوئی بیرونی مداخلت کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیرونی سے مراد گلگت بلتستان کے باہر سے یا کہ پاکستان سے باہر؟ بالکل ابھی مثلا چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے یہاں پہ انڈیا کی سازشیں اور ان کی کچھ کوششیں تو آپ کو پتہ ہے پورے جب پولیٹیکل سسٹم میں جب ان کی مداخلت ہوتی ہے تو ظاہر ہے یا گلگت بلتستان بھی بہت بڑا اہم ایریا ہے تو پھر یہاں پہ ان کی مداخلت تو ہوگی تو اس طرح ہم ایک حساس ریجن میں ہم رہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیرونی جو ہے کوئی مداخلت بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں آگے پیچھے بھی یہ مداخلت جاری رہتی ہے. انڈیا کی طرف سے تو میں کسی زمانے میں اس کو زیادہ نہیں مانتا تھا لیکن کچھ عرصے سے اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے. عام حالات میں بھی یہ ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے اب وہ انڈیا کا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا کے علاوہ بھی کوئی ہے. انڈیا کے علاوہ بھی ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس خطے میں ہم موجود ہیں اگر آپ پورے پاکستان کی ہی بات لے لیں تو جس جگہ ہم موجود ہیں یہ جغرافیائی لحاظ سے ایسا سینسٹیو خطہ ہے کہ ایک طرف انڈیا ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے. اب اس وقت بنیادی طور پہ یہ دو بلاکس والا کھیل چل رہا ہے نا، جیسے ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چائنا ہے. اب چائنا معاشی طور پہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو کوئی بھی ملک چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو وہ نہیں چاہے گا کہ اپنی پوزیشن وہ کھو دے اور کوئی اور آ کے سردار بنے. تو امریکہ اب یہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح چائنا کا راستہ روکا جائے، ان کو ان کے مقام پہ ہی رکھا جائے. اس کے لیے وہ اپنے تمام حربے استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے اب چائنا کو پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، گلگت بلتستان دروازہ ہے. تو سازش اگر کہیں سے ہو سکتی ہے تو گلگت بلتستان میں ہونی بہت ان کے لیے ضروری ہے. اگر انڈیا یہاں گلگت بلتستان کے انتخابات میں اگر مداخلت کرے تو ان کی ترجیح کیا ہوگی؟ اگر امریکہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس قسم کی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں یہ مداخلت یہ بنیادی طور پہ جو بھی ملک کرتا ہے نا وہ اچھی نیت سے تو نہیں کرتا ہے. انڈیا کرتا ہے تو بھی سبوٹاج کرنے کی نیت سے، خدا نہ خواستہ یا ہم خیال لوگوں کو لانے کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر افراتفری والی سچویشن ہمیشہ رہے. چونکہ اپنے مرضی کے لوگ باہر سے اتنی بڑی تعداد میں نہیں لا سکتے ہیں. ایک دو کو تو ادھر ادھر سے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں لانا ایک غیر ایجنسی کے لیے یا ملک کے لیے مشکل بہت ہوتا ہے کیونکہ اندر جیسا بھی ہے اپنا سیٹ اپ تو اس میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے باقاعدہ ان کی ترجمانی ایز اٹ از جیسے انڈیا کی کسی اسمبلی میں ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے لیکن سافٹ کارنر ایک طریقے سے کسی حد تک کرتے ہیں. تو انڈیا کی طرف سے بھی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کن چیزوں پہ وہ اٹیک کریں گے. سب سے پہلے یہ ہماری فرقہ واریت جس کو فالٹ لائن کہتے ہیں اس پہ کام کریں گے. پھر یہاں پہ جو قوم پرست ہیں جو بعض کچھ زیادہ ہی ٹیڑے ہیں تو جتنے وہ زیادہ اینٹی پاکستان ہوں گے اپنے بے شک خلوص دل سے بھی ہوں گے لیکن ایسے لوگ پھر ان طاقتوں کے لیے ٹارگٹ بنتے ہیں، وہ ان تک اپروچ کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا خود ہمارے جو مجھے اس وقت نام بول رہا ہے وہ حمید صاحب، انہوں نے خود سے یہ سارے اعتراف کیے کہ کس طرح انہوں نے انڈیا کے لیے کام کیا، پیسہ لیا، ادھر گئے. تو اس طرح کے لوگوں کو یہ پھر پھنس جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح. اب تو ایک تو یہ انڈیا والا معاملہ ہو گیا. یہ کوشش کرے گا کہ یہاں پہ اسمبلی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن اس طرح ہو کہ وہ شفاف اور صاف نہ ہوں. یہ سوال یعنی نشان بھی ایک بڑا کام آتا ہے کہ کل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ادھر کون سے صاف الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر. انڈیا اکثر اس طرح بات کرتا ہے، وہاں تو بس رسمی ایک کارروائی ہے، لاتے تو وہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں. وہ دنیا کے اندر ایک تاثر اس طرح کا بلڈ کیا جاتا ہے کہ صاف شفاف نہیں ہے، الیکشن عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، وہ ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا طاقتوں کی مرضی ہے. اس طرح کا تاثر دیتے ہیں دنیا میں. اب لوکل اس پہ معاملات پہ ہم بات کریں گے تو الیکشن آپ کو کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ فروری میں جو ہے اس کا قانونی طور پر ہونا چاہیے، تو 24 فروری وہ بتا رہا تھا کہ چونکہ 24
نومبر کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو اسی حساب سے 60 دنوں میں انتخابات کروانا ضروری ہے، تو پھر اسی حساب سے 24 فروری کا دن شاید پڑتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فروری میں انتخابات ہوں گے موسمی اعتبار سے؟ ماضی میں تو کبھی نہیں ہوئے. میرے حساب سے نہیں ہوں گے. اس کی سیدھی وجہ یہ ہے ماضی میں نہیں ہوئے تو اس دفعہ کیسے ہو سکتے ہیں. مغرب بلتستان کے قانون کے اندر بھی، آئین کا گورننس آرڈر کے اندر بھی گنجائش موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کا عمل نفاذ ہوتا ہے، تو وہ جو پورے پاکستان میں ہوتا ہے اس کے تحت یہاں بھی ہوگا، اور اس میں 60 دن کے اندر تو الیکشن کروانے ہیں، لیکن وہ ہم کروائیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، انہوں نے یہ کہا بھی اپنے لیے اور کلیئر انہوں نے یہ کہا، اگر لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی، مثال کے طور پر استور سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہاں تو الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ سردی بہت ہے، لوگ تو نالوں میں گئے ہیں اپنی مویشی کے ساتھ، تو وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ سکتے.